مدرسے میں ختم قرآن کی تقریب ہے، بچوں نے قرآن حفظ کیا ہے، بہت سارے بچوں نے. کتنے بچے ہیں وہی ٹوٹل؟ 11 بچوں نے ماشاءاللہ. ہر مدرسے میں کوئی 11، کہیں 16، کہیں 500 بچے بھی ہیں جو حفظ کی تکمیل کر رہے ہیں. پوری روح خوش ہو جاتی ہے، ایسا ماشاءاللہ ماشاءاللہ قرآن زندہ ہے، سینوں میں محفوظ ہو رہا ہے. ہول سیل کے حساب سے حافظ مارکیٹ میں آ رہے ہیں، ہول سیل کے حساب سے مارکیٹ میں حافظ پیدا ہو رہے ہیں. دے مار 4.5 ہر محلے میں. جیسے فارمی مرغیاں ہیں نا، پہلے مرغی انڈا دیتی تھی، کچھ انڈے ہم کھا جاتے تھے، کچھ چوزے نکالنے کے لیے چھوڑتے تھے. پھر جب مرغی کا موڈ ہوتا تھا ان انڈوں پہ بیٹھتی تھی 21 دن، اس میں بھی 2-4 خراب ہو جاتے تھے، کچھ چوزے نکلتے تھے. پھر ان کچھ چوزوں میں بلی کھا جاتی تھی، کچھ کو چیل کوے اٹھا کے لے جاتے تھے. 5-6 بچتے تھے، 4-5. پھر اس کے بعد جا کے دوبارہ مرغی کہیں انڈے دینا شروع کرتی، تو اس میں ہول سیل والا حساب بن نہیں رہا تھا. سائنس نے ترقی کی، فارمی مرغی مارکیٹ میں آئی، اب انڈے ہی انڈے. روزانہ کریٹ بھر بھر کے انڈے آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے؟ اب کبھی مارکیٹ سے نہ انڈا شارٹ ہوتا ہے اور نہ چوزا، بلکہ مرغی سے گن پوائنٹ پہ انڈے نکلوائے جا رہے ہیں. وہ نو کا آپشن ہی نہیں ہے مرغی کے پاس. دے مار 4.5 انڈوں پہ انڈا دیے جا رہے ہیں، رکتی نہیں ہے. اور چوزے انکیوبیٹر سے نکالے جا رہے ہیں. تو جیسے ہر چیز کی پروڈکٹ بڑھ گئی ہے نا، فارمی چکن کو دیکھو، فارمی انڈے کو دیکھو، شہد کو دیکھو. پہلے شہد کہیں جنگل میں جا کے چھتا مل گیا، نکال کے لائے، بیچا، کھایا، یہ ہوتا تھا. اب شہد کی فارمنگ ہو رہی ہے، اتنا شہد پیدا ہو رہا ہے کہ ایکسپورٹ ہو رہا ہے. تو ہر چیز کی پروڈکٹ مارکیٹ میں کئی گنا بڑھ گئی ہے. برائی بھی اسی طرح بڑھ گئی ہے. پہلے کوئی آدمی بد نظری کرنے کے لیے دل چاہتا نا کسی فاسق اور فاجر کا، تو چھپ چھپا کے ماں باپ سے، لوگوں سے چھپ چھپا کے ٹکٹ خرید کے حلیہ تبدیل کر کے کہیں سینما گھر میں جاتا تھا. بے حیائی ہول سیل کے حساب سے. موبائل جیبوں میں رکھا ہوا ہے، نیٹ پہ جو بےہودگی دیکھنا چاہے، اگر اللہ کا خوف نہ ہو لوگ دیکھ لیتے ہیں. تو مارکیٹ میں ہر چیز بڑھ رہی ہے. اللہ کا شکر ہے مارکیٹ میں مولوی بھی ہول سیل کے حساب سے پیدا ہونا شروع ہو گئے. پہلے مولانا بھی کہیں چیدہ خال کہیں نظر آیا کرتے تھے. حافظ تو ہمیں یاد ہے ہمارے بچپن میں ملتے ہی نہیں تھے. گاؤں دیہاتوں سے حافظ کراچی میں آتے تھے تراویح پڑھانے کے لیے، اور ایسی حافظ کی عزت ہوتی تھی، بھائی حافظ ہے، اس کی ٹون ہی چینج ہوتی تھی. وہ تمیز سے بات نہیں کرتا تھا، کہتا میں حافظ ہوں. بھائی جہاں برائی بہت پھیلی ہے، الحمدللہ دین کا علم، حفظ قرآن بھی الحمدللہ بہت تیزی سے پھیلا ہے. اور یہ برکت ہے ہمارے اکابر کی محنتوں کی، یہ ان کا نتیجہ ہے. انگریز نے تو ہندوستان میں سب ختم کر دیا تھا، علماء نے محنت کی، آج پوری دنیا میں مدرسوں کا جال بچھا دیا ہے. آپ کو میں ایک عجیب بات بتاؤں، آپ دنیا میں کہیں بھی سفر کریں، آپ کو اسلامک یونیورسٹیاں تو ملیں گی جن میں بڑا لبرل ماحول ہوتا ہے. تو وہاں علماء بھی بنتے ہیں، کسی کی داڑھی ہوگی، کسی کی نہیں ہوگی، ہر طرح کے لوگ ہیں. لیکن وہ جو مدارس کا ایک سیٹ اپ صدیوں سے چلا آ رہا ہے نا، صدیوں سے ہمارے یہاں استاذ کے سامنے 2 زانوں بیٹھنا، نماز کی پابندی، تکبیر اولیٰ کی پابندی، یہ آپ کو اگر پورے طور پہ ملے گا تو مدرسوں میں ملے گا، یہ جن کو اصطلاح میں مدرسہ کہا جاتا ہے. اور یہ صرف بر صغیر میں ملے گا آپ کو.
آپ پوری دنیا میں کہیں بھی مدرسہ اگر دیکھیں گے نا، اس مدرسے کی تحقیق کریں گے تو اس کی پشتیں جا کے ہندوستان کے علماء سے جا کے ملتی ہوں گی. تو اللہ نے بڑا کام لیا ہے ہمارے علماء سے، بہت کام لیا ہے. پوری دنیا میں اللہ کام لے رہا ہے. میں نے جو قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے، ایک تو مسئلہ میرے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی حفظ قرآن کی محفل میں جاؤ تو اتنے بچے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں سامنے. اب بچوں کے لیول پہ آ کے بات کرو تو وہ بڑوں کے خلاف ہو جاتی ہے، بڑوں کے لیول پہ آ کے بات کرو تو بچوں کی سمجھ میں نہیں آئے گی. اب ان میں شادیوں کی بات تو کر نہیں سکتے، چھوٹے چھوٹے بچوں میں کیا ان کو سمجھانا. شادیوں کی بات اس لیے ضروری ہے کہ پروڈکٹ شادیوں سے بڑھتی ہے. آپ چاہتے ہیں کہ حافظوں کی تعداد 4 گنا بڑھ جائے تو پروڈکٹ 4 گنا بڑھا دو، 4 شادیاں کرو، 4 گنا بڑھ جائیں گے. ایسا ہی ہے نا، آپ چاہتے ہو ریونڈ کے اجتماع میں جتنے لوگ آتے ہیں یہ اجتماع 4 گنا بڑا ہو، تو بھائی جتنے لوگ اجتماع میں آتے ہیں وہ اپنی پیداوار 4 گنا بڑھا دیں. کیا خیال ہے بھائی؟ آپ کے پاس ایک مرغی ہے، 12 چوزے نکلیں گے نا. آپ زیادہ چوزے چاہتے ہو کہ پیدا ہوں تو 4 مرغیاں رکھو، چاروں کو انڈوں پہ بٹھا دو آپ، تو 12 چوک 48 چوزے نکلیں گے. پھر ان 48 چوزوں میں سے ہر مرغے کی 4 مرغیاں ہوں. پھر ان ہر چوزے اس طرح ہوتے ہوتے انڈے ہی انڈے. کیا خیال ہے؟